بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحابه أجمعين وبعد۔ عزیز طلباء، شیخ محمد بن عبد الوہاب رحمہ اللہ نے اپنی کتاب الکبائر کا 59واں باب جو بیان کیا ہے، کہتے ہیں باب النہی عن دعوی الجاہلیہ، باب النہی عن دعوی الجاہلیہ۔ اس عنوان کا مفہوم یہ ہے کہ جاہلانہ پکار کی ممانعت، جاہلانہ پکار کی ممانعت، یعنی اسلام نے اس بات کی پابندی عائد کی ہے کہ کوئی مسلمان ایسی پکار نہ پکارے جو زمانے جاہلیت میں لوگ پکارا کرتے تھے، یعنی ایسے اوصاف سے اور ایسے خصائص سے اپنے آپ کو متصف نہ کریں جو خصوصیات اور جو طریقے کتاب و سنت سے جدا ہیں، کتاب و سنت سے الگ ہیں، اور ایسے ہی کاموں کو یعنی غیر شرعی امور کو، ایسے امور، ایسے معاملات جو کتاب و سنت کے مخالف ہوں، جو کتاب و سنت کے مخالف ہوں، ایسے ہی معاملات اور ایسے ہی امور کو جاہلیت کی پکار سے تعبیر کیا گیا ہے۔ شیخ رحمہ اللہ نے اس باب کے تحت ایک حدیث بیان کی ہے، کہتے ہیں کہ وَلَمَّا قَالَ الْمُهَاجِرِ يَا لِلْمُهَاجِرِينَ وَقَالَ الْأَنصَارِ يَا لِلْأَنصَارِ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم أَبِدَعْوَى الْجَاهِلِيَّةِ وَأَنَا بَيْنَ أَظْهُرِكُمْ وَغَضِبَ لِذَلِكَ غَضَبًا شَدِيدًا۔ رواہ البخاری۔ اس حدیث کو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اور امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ نے مشہور صحابی جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کیا ہے۔ دراصل اس حدیث میں ایک واقعے کی طرف اشارہ موجود ہے۔ جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ غزوہ تبوک کے موقع پر، غزوہ تبوک کے موقع پر، اور یہ غزوہ تبوک سن 9 ہجری میں پیش آیا۔ اس غزوے میں ایک مہاجر صحابی نے ایک انصاری صحابی کو لات مار دی، لات سے مارا۔ چنانچہ پھر انصاری صحابی نے اپنی قوم کے لوگوں کو بلایا اور کہا یا للانصار، اے انصار کے لوگوں دوڑو، اے انصار کے لوگوں میری مدد کرو۔ اسی طرح مہاجر صحابی نے مہاجرین کو آواز لگائی اور کہا یا للمہاجرین، اے مہاجرین آپ میری مدد کے لیے آؤ۔ اور اس پکار کو، اس آواز کو، جس کے اندر عصبیت تھی، جس کے اندر تعصب تھا اور اسلام سے قبل دور جاہلیت کا عکس نمایاں تھا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پکار کو سنا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو منع فرمایا اور کہا أَبِدَعْوَى الْجَاهِلِيَّةِ وَأَنَا بَيْنَ أَظْهُرِكُمْ، کیا میری موجودگی میں جاہلیت کی پکار پکاری جائے گی، جاہلیت کی آواز لگائی جائے گی، جاہلیت کا نعرہ لگایا جائے گا،
گویا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح آواز لگانے سے اور ایک دوسرے کا عصبیت کی بنیاد پر تعاون کرنے سے، مدد کرنے سے، پشت پناہی کرنے سے منع فرمایا۔ کہتے ہیں وَغَضِبَ لِذَلِكَ غَضَبًا شَدِيدًا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس قسم کے معاملے پر سخت ناراض ہوئے، غصہ ہوئے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کسی چیز پر غصہ ہونا یہ اس کے حرام ہونے پر دلیل ہے۔ عزیز طلبہ، اس حدیث سے کئی باتیں معلوم ہوتی ہیں۔ پہلی بات جو ہمیں اور آپ کو سمجھنی چاہیے وہ یہ کہ اسلام سے قبل کا معاشرہ جاہلی معاشرہ کہلاتا ہے۔ اسلام سے قبل کا معاشرہ جاہلی معاشرہ کہلاتا ہے۔ اس معاشرے میں خیر بہت کم، ایسا نہیں کہہ سکتے کہ خیر مطلق تھا ہی نہیں، خیر تھا، لیکن خیر کی مقدار اور خیر کا تناسب کیا ہے، شر کے مقابلے میں کم تھا، اور شر کیا تھا، زیادہ تھا، اور ظاہری شر بھی موجود تھا۔ جاہلی معاشرے کے اندر معنوی برائیاں بھی موجود تھیں، اور آپ کو پتہ ہے کہ زناکاری پائی جاتی تھی، بے حیائی پائی جاتی تھی، شراب نوشی عام تھی، قمار بازی عام تھی، اور اسی طرح چوری اور ڈکیتی کے واقعات اس معاشرے میں عام تھے۔ یہ سب ظاہری برائیاں ہیں۔ اسی طرح باطنی برائیاں بھی تھیں، معنوی برائیاں بھی تھیں جو اسلام سے قبل کے معاشرے یعنی جاہلی معاشرے میں پائی جاتی تھیں۔ مثال کے طور پہ شرک عام تھا، توحید عنقا یعنی توحید کیا ہے، غیر موجود تھا۔ اسی طرح افطرا پردازی، تہمت تراشی، بہتان اور اس طرح کی جو معنوی برائیاں ہو سکتی ہیں، بدعات، خرافات، اس طرح کی چیزیں اسلام سے قبل کے معاشرے میں بے شمار پائی جاتی تھی۔ اسلام جب آیا تو اسلام نے خاص طور سے مدینے میں جو معاشرہ قائم کیا، اس معاشرے کو اسلامی معاشرہ کہا جاتا ہے، مدنی معاشرہ کہا جاتا ہے، اور وہ معاشرہ ہر قسم کی خوبیوں سے آراستہ تھا اور مزین تھا۔ وہ معاشرہ توحید پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قائم کیا تھا۔ اس معاشرے کی بنا اور بنیاد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سنت پر رکھی تھی۔ اس معاشرے کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھائی چارے پہ قائم کیا تھا، آپسی محبت پہ استوار کیا تھا۔ ان لوگوں کے رشتوں کو اخوت اور بھائی چارہ کوٹ کوٹ کر اس معاشرے میں پایا جاتا تھا، اور جو پہلے کی خامیاں اور برائیاں تھیں، اسلام نے ان برائیوں پہ قدغن عائد کیا، پابندی لگائی۔ اس لیے اگر کوئی آدمی اس زمانے میں بہتر معاشرہ قائم کرنا چاہتا ہے تو اس کی بہتر مثال آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا معاشرہ ہے، جو مدنی معاشرہ ہے، جو اسلامی معاشرہ ہے، جس کے اندر اسلامی تہذیب اور ثقافت پائی جاتی تھی۔ یہ ساری باتیں اس حدیث کے ضمن میں کہی جا سکتی ہیں۔ خاص طور سے اسلام سے پہلے والے معاشرے یعنی جاہلی معاشرے میں خاندانی اور قبائلی عصبیت پائی جاتی تھی۔ خاندان کی بنیاد پہ لوگ ایک دوسرے کا تعاون کرتے تھے، مدد کرتے تھے، اور اللہ رب العالمین کا قانون ثانوی درجہ رکھتا تھا۔ لوگ حاشیے پر رکھ کر اپنے لوگوں کی مدد کیا کرتے تھے تعصب کی بنیاد پہ۔
تنگ نظری کی بنیاد پہ اور خاندانی کیا ہے وجاہت کی بنیاد پہ یہ ساری چیزیں کہاں ہوتی تھیں؟ جاہلی معاشرے کے اندر ہوتی تھیں۔ چنانچہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان امور کی بہکنی کی اور ان کی جڑوں کو کاٹ دیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ اسی کی ایک مثال اس حدیث کے اندر ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اس طرح کی پکار سنی اور عصبیت کا نعرہ سنا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو ناراضگی ظاہر کی اور کہا میری موجودگی میں اس طرح کے نعرے اور اس طرح کے دعوے نہیں کیے جا سکتے۔ چنانچہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان دونوں صحابی کو سمجھایا اور اس طرح کی چیزوں سے منع کیا۔ رئیس المنافقین عبداللہ ابن ابی، رئیس المنافقین عبداللہ ابن ابی بھی موجود تھا غزوہ تبوک میں، اور اس نے بھی یہ بات سنی کہ یہ انصاری کیا ہے مدد کی درخواست کر رہے ہیں۔ اس نے کہا کیا اب انصاریوں کی اتنی جرأت ہو گئی ہے کہ وہ مہاجرین کی اتنی جرأت ہو گئی ہے کہ وہ انصاریوں کو برا بھلا کہیں اور ان کو ماریں، اور اس واقعے کو اس نے کیش کرنا چاہا اور اس سے فائدہ اٹھانا چاہا، موقع و غنیمت سمجھ کر کیا ہے مسلمانوں کے بیچ کیا ہے خلیج اور اختلاف برپا کرنے کی کوشش کی، جس چیز کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھانپ لیا۔ اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی موجود تھے، انہوں نے بھی بھانپا، یہاں تک کہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا لمبی حدیث ہے بخاری کی، یہاں پہ صرف اشارہ موجود ہے۔ کہا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ مجھے اجازت دیجیے، میں اس کا کام تمام کر دیتا ہوں، ہمیشہ کے لیے اس کو ختم کر دیتا ہوں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بڑے حکیم انسان، ظاہری طور پہ وہ اسلام لے آیا تھا، منافق تھا، اور منافق تو اسی کو کہتے ہیں کہ زبان سے اسلام کا دعویٰ کرے اور دل میں کیا ہے کفر کو چھپائے ہوں، ایسے ہی لوگ کیا کہتے ہیں منافق کہتے ہیں، اور منافقین کا انجام بہت برا ہے۔ ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار، اور ایسے لوگوں کا ٹھکانہ دن قیامت میں جہنم کے سب سے نچلے طبقے میں ہوگا۔ خیر، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حکمت کو بروئے کار لاتے ہوئے اور مصلحت کے خاطر عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو منع کیا اور کہا کہ چھوڑ دو، لوگ یہ کہیں گے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ساتھیوں کو کیا کرتے ہیں قتل کرتے ہیں۔ اس حکمت اور مصلحت کی خاطر عبداللہ ابن ابی جو رئیس المنافقین تھا اس کی جان کیا ہے بخش دی گئی اور اس کو معاف کر دیا گیا۔ اس حدیث سے یہ بھی سمجھ میں آتا ہے کہ آدمی کو حکیم ہونا چاہیے، دانا ہونا چاہیے اور ہوش مند ہونا چاہیے۔ کسی قدم کے اٹھانے سے پہلے سوچنا چاہیے کہ ہم کون سا اقدام کرنے جا رہے ہیں، اس کا نتیجہ کتنا مثمر اور کتنا مضر ہو سکتا ہے، پھر آدمی کو کوئی قدم کیا ہے اٹھانا چاہیے۔ خیر، اس باب سے اور اس پورے واقعے سے جس کی طرف میں نے اشارہ کیا، یہ سمجھ میں آتا ہے کہ اسلام میں تعصب کی، چاہے وہ خاندانی تعصب ہو، قبائلی تعصب ہو، رنگ کا تعصب ہو، نسل کا تعصب ہو، ان چیزوں کی کوئی جگہ نہیں ہے۔ آج بھی بہت سارے لوگوں کے ہاں یہ عصبیت کیا ہے، خاندان کے نام پر، قبیلے کے نام پر، برادری کے نام پر، علاقے کے نام پر، یہ چیزیں کیا ہے زبان کے نام پر یہ چیزیں کیا ہے پائی جاتی ہیں، اور بدقسمتی سے مسلمان بھی کیا ہے ان بیماریوں میں ملوث ہیں، جس کی وجہ سے مسلمان بکھرے ہوئے ہیں، مسلمان پسپا ہو رہے ہیں، مغلوب ہو رہے ہیں، ذلیل اور رسوا ہو رہے ہیں، مسلمان کمزور ہو رہے ہیں۔ اگر یہ چاہتے ہیں مسلمان کہ قوی ہوں اور طاقت و قوت کیا ہے انہیں حاصل ہو، تو پھر اس طرح کی برائیوں سے الگ ہونا پڑے گا،
اور تعصب کو بالائے طاق رکھ کر کلمے کی بنیاد پر، قرآن اور حدیث کی بنیاد پہ، توحید اور سنت کی بنیاد پہ یکجا ہونا ہوگا، تب جا کے ان کی کمزوری اور ان کا زوال اقبال سے کیا ہے، بدل سکتا ہے۔ اور میں نے پہلے یہ عرض کیا کہ یہ جو حدیث ہم نے بیان کی ہے، شیخ رحمہ اللہ نے جو ذکر کیا ہے، صحیح بخاری کی روایت، امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے مکمل واقعے کو کتاب التفسیر کے اندر بیان کیا ہے، اور امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ نے کتاب البر کے اندر اس حدیث کو ذکر کیا ہے۔ اس کے بعد ایک اور باب جو مختصر سا باب ہے، میں چاہتا ہوں کہ آج کے درس میں اس پر بھی گفتگو ہونی چاہیے۔ شیخ رحمہ اللہ نے 60واں باب جو ذکر کیا ہے، باب النہی عن الشفاعۃ فی الحدود، باب النہی عن الشفاعۃ فی الحدود، حدود اللہ میں سفارش کی ممانعت کا بیان، یا ہے کہ حدود اللہ میں سفارش کی ممانعت، حدود اللہ میں سفارش کی ممانعت۔ یاد رکھیے، کچھ ایسے بڑے گناہ ہیں، کچھ ایسے بڑے گناہ ہیں، خطرناک گناہ ہیں، جس کے حد کو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی حدیثوں میں کیا کیا ہے، بیان کیا ہے۔ اصل یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے جو حدود ہیں، ان حدود کو پامال نہ کیا جائے، ان حدود کو کروس اور پار نہ کیا جائے، اور جو حدیں ہیں اسلام کی ہے، جو حدود ہیں، ان حدود کے اندر آدمی کیا ہے، زندگی گزارے۔ لیکن اگر آپ اللہ رب العالمین کی حدود کو پامال کرتے ہیں تو اللہ رب العالمین نے اس کے لیے سزا بھی کیا ہے، مرتب کی ہے، اور سزا کو بیان کیا ہے۔ اور حدود سے متعلق ایک خاص حکم یہ ہے کہ اگر کسی گناہ میں حد ہے، قصاص ہے، اور وہ معاملہ اور وہ قضیہ اگر حاکم وقت کے پاس پہنچ جاتا ہے، قاضی وقت کے پاس پہنچ جاتا ہے، تو پھر کیا اس میں سفارش کی گنجائش کیا ہے، باقی نہیں رہتی۔ ویسے عام طور پر شفاعت کی اجازت ہے، عام حالتوں میں اگر آدمی شفاعت کرتا ہے تو اس کو اجر بھی ملتا ہے۔ لیکن کیا ہے، اگر وہ معاملہ ایسا معاملہ ہو جس میں حد ہو اور وہ قاضی کے پاس پہنچ جائے تو پھر اس کی گنجائش کیا ہے، باقی کیا ہے، نہیں رہتی۔ معاملہ قاضی کے سامنے پہنچنے سے پہلے تک اگر آپ کیا ہے، سفارش کر سکتے ہیں، شفاعت کر سکتے ہیں تو یہ جائز ہے۔ لیکن قاضی کے پاس پہنچنے کے بعد کیا ہے، شفاعت کرنا متفقہ طور پر ممنوع۔ اسی مسئلے کو شیخ رحمہ اللہ یہاں پہ ذکر کرنا چاہتے ہیں، اور اس مسئلے کو ثابت کرنے کے لیے، واضح کرنے کے لیے قرآن کریم کی ایک آیت اور 3 حدیثیں شیخ رحمہ اللہ نے ذکر کی ہیں۔ سب سے پہلے اللہ تعالیٰ کا یہ قول کہ وَلَا تَأْخُذْكُمْ بِهِمَا رَأْفَةٌ فِي دِينِ اللَّهِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ، یہ سورۃ النور کی آیت نمبر 2 ہے۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ ان پر اللہ کی شریعت کی حد جاری کرتے ہوئے تمہیں ہرگز ترس نہ کھانا چاہیے اگر تمہیں اللہ پر اور قیامت کے دن پر ایمان ہو۔ یعنی اگر آپ مومن ہیں، اللہ پر ایمان رکھتے ہیں، آخرت کے دن پر ایمان رکھتے ہیں، تو اللہ کی شریعت کی حد کو جاری کرتے ہوئے مجرموں کے تعلق سے آپ کے دل میں کوئی نرمی کیا ہے، نہیں ہونی چاہیے، اور کوئی نرم گوشہ کیا ہے، نہیں ہونا چاہیے۔ شیخ رحمہ اللہ نے اس آیت کے بعد جو حدیثیں بیان کی ہیں، سب سے پہلی حدیث
صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی روایت ہے، اور یہ جو حدیث ہے اس میں ایک خاتون کا واقعہ ہے۔ کہتے ہیں شیخ رحمہ اللہ وَلَهُمَا فِي حَدِيثِ الْمَخْزُومِيَّةِ وَلَهُمَا فِي حَدِيثِ الْمَخْزُومِيَّةِ، یہ حدیث حدیث المخزومیہ کے نام سے بھی جانی جاتی ہے۔ حدیث المخزومیہ، قبیلہ مخزوم کیا ہے؟ قبیلہ ہے، اور اسی کی طرف نسبت اور منسوب ہو کر یہ عورت کیا کہی جاتی ہے؟ مخزومیہ کہی جاتی ہے۔ اور اس عورت کا اصل جو نام تھا فاطمہ بنت اسود ہے، فاطمہ بنت اسود ہے۔ اور یہ جو واقعہ ہے اس عورت کے چوری کا وہ فتح مکہ کے موقع کا ہے۔ فتح مکہ کے موقع پر اس عورت نے کیا کیا تھا؟ چوری کیا تھا، اس نے چوری کی تھی۔ خیر، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس عورت کے بارے میں کہا اتشفع فی حد من حدود اللہ، اتشفع فی حد من حدود اللہ۔ دراصل جب اس کی چوری کا معاملہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچا، بڑے خاندان کی خاتون، بڑے خاندان کی عورت تھی، اور جاہلی معاشرے میں ایک بدعت یہ بھی عام تھی کہ اگر کوئی کمزور خاندان کا آدمی چوری کرتا تو لوگ اس کو سزا دیتے تھے، حد جاری کرتے تھے، لیکن اگر بڑے خاندان کا ہوتا تو کیا کرتے تھے؟ چھوڑ دیتے تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس یہ واقعہ پہنچا، اور اس سے قبل کیا ہے، قریش کو بڑی فکر ہوئی کہ بھائی اب اس عورت کا کیا ہوگا، اس کا بھی ہاتھ کاٹا جائے گا۔ تو اہل قریش نے سوچا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سفارش پہنچائی جائے، لیکن سفارش کرے تو کون کرے؟ بڑا کیا ہے ہم معاملہ اور حد کا معاملہ۔ تو لوگوں نے سوچا کہ اس آدمی کو اللہ کے نبی کے پاس بھیجا جائے جو اللہ کے نبی کے پاس سب سے زیادہ کیا ہو؟ محبوب ہو، محبوب نظر ہو۔ تو لوگوں نے غور کیا تو پتہ چلا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سب سے زیادہ اگر کسی سے محبت کرتے ہیں تو کون ہے؟ اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ، جن کے والد زید بن حارثہ، جن کے والد زید بن حارثہ، جن کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے گودو کھلایا تھا، پالا اور پوسا تھا، تعلیم اور تربیت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دی تھی۔ انہی کے لخت جگر کون تھے؟ اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو حب رسول کہے جاتے تھے، یعنی محبوبے کیا ہے؟ رسول کہے جاتے تھے۔ لوگوں نے ان کا انتخاب کیا۔ خیر، یہ گئے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، تو کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے انہی کو مخاطب کرتے ہوئے، اسامہ بن زید کو مخاطب کرتے ہوئے کہا تشفع فی حد من حدود اللہ، کہ اسامہ کیا آپ اللہ رب العالمین کے حدود میں سے ایک حد میں سفارش کرنے آئے ہیں، سفارش کرتے ہیں؟ یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بتلانے کی کوشش کی کہ آپ کی تمام تر محبتوں کے باوجود حد کے معاملے میں کسی کی سفارش قبول کیا ہے؟ نہیں کی جا سکتی۔ دراصل یہ معاملہ اللہ کے نبی کے پاس پہنچ چکا تھا۔ اللہ کے نبی حاکم وقت تھے، قاضی وقت تھے، چنانچہ کسی کی سفارش کیا ہے؟ مقبول کیا ہے؟ نہیں ہو سکتی تھی۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی سفارش کو بھی رد قرار دیا، اور اسی پہ اکتفا نہیں کیا، بلکہ پوری لمبی حدیث اگر آپ پڑھیں گے تو پتہ چلے گا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ یہ تو مخزومیہ کا معاملہ ہے، یعنی فاطمہ بنت اسود کا معاملہ ہے۔ اگر اس کی جگہ پہ میری بھی بیٹی ہوتی، میری بیٹی بھی ہوتی فاطمہ، اور وہ چوری کرتی تو کیا ہوتا؟ اس کا بھی کیا ہے؟ ہاتھ کیا ہے؟ کاٹا جاتا، اور کسی کی سفارش کیا ہے؟ قبول کیا ہے؟ نہ کی جاتی۔ عزیز طلبہ، حدود کے معاملے میں، قصاص کے معاملے میں آدمی کو کیا ہے؟ بہت محتاط ہونا چاہیے، اور جلدی میں کوئی کیا ہے؟ فیصلہ کیا ہے؟ نہیں کرنا چاہیے۔
اور خاص طور سے اگر کوئی ایسا شبہ ہو جس کی وجہ سے حد ساقط ہو سکتا ہے تو اس کی بھی کیا اسلام میں کیا ہے گنجائش ہے۔ اور فقہ کا یہ قاعدہ بڑا مشہور ہے کہ ادرؤ الحدود بالشبہات، کہ شبہات کے ذریعے کیا کرو، حدود کو ختم کرو۔ اگر 4 گواہ کی ضرورت ہے، گواہ نہیں ہے، 3 ہی ہے، تو پھر حد جاری کیا ہے، نہیں ہو سکتا۔ کوئی کیا ہے اپنی رویت کی تعویل کرے تو اس کی بات مان لی جائے گی، یعنی معمولی اگر شبہ پایا جاتا ہے تو پھر کیا اس کا اعتبار کیا ہے کیا جائے گا۔ خیر، اس حدیث سے جو مسئلہ مستنبط کرنا چاہتے ہیں شیخ رحمہ اللہ بالکل واضح ہے کہ اگر حد کا معاملہ قاضی کے پاس پہنچ جائے تو پھر کسی قسم کی شفاعت کی گنجائش باقی کیا ہے نہیں رہتی ہے۔ اسی طرح شیخ رحمہ اللہ نے دوسری جو حدیث بیان کی ہے وہ موطا امام مالک کی روایت ہے، اور زبیر بن عوام رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے وہ حدیث مروی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا اذا بلغت الحدود السلطانہ، غور سے سنیے، اذا بلغت الحدود السلطانہ فلعن اللہ الشافی والمشفع۔ اذا بلغت الحدود السلطانہ فلعن اللہ الشافی والمشفع، فلعن اللہ الشافی والمشفع۔ کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرمایا کہ جب حدود کا معاملہ کہاں پہنچ جائے، سلطان کے پاس پہنچ جائے، یعنی حاکم کے پاس پہنچ جائے، تو اللہ تعالیٰ نے شفاعت کرنے والے اور جس کے لیے شفاعت کی جا رہی ہے یعنی سفارش کی جا رہی ہے، دونوں پر کیا کی ہے، لعنت کی۔ پتہ یہ چلا کہ اگر معاملہ قضیہ حاکم کے پاس پہنچ جائے تو پھر کیا ہے، شفاعت کی اجازت کیا ہے اور شفاعت جائز کیا ہے نہیں ہے۔ ویسے یہ حدیث موطا امام مالک کے علاوہ کئی کتابوں میں موجود ہے، لیکن اس سند کی بیشتر سند کیا ہے، سندیں کیا ہے ضعیف ہے۔ اور صحیح بات یہ ہے کہ اس حدیث کی سند میں ایک راوی عبد الرحمن بن ابی الزناد ہے، عبد الرحمن بن ابی الزناد ہے جو کیا ہے ضعیف ہے۔ عبد الرحمن بن ابی الزناد ہیں کیا ہیں ضعیف ہیں۔ اس اعتبار سے یہ حدیث کیا ہے سندن کیا ہے ضعیف ہے۔ شیخ رحمہ اللہ نے بلکہ یہ پوری حدیث اگر آپ موطا کے اندر دیکھیں گے تو یہ حدیث کیا ہے طویل ہے۔ میں چاہتا ہوں فائدے کے خاطر اس حدیث کو جو موطا کے اندر موجود ہے میں آپ کے سامنے پڑھ دوں۔ موطا امام مالک کے اندر جیسے یہ روایت موجود ہے کہ ان زبیر ابن عوام لقی رجلا، ایک واقعہ ہے دراصل، ان زبیر ابن عوام لقی رجلا قد اخذ سارقا، کہ زبیر بن عوام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ملاقات ایک آدمی سے ہوئی اور اس آدمی نے ایک چور کو پکڑا ہوا تھا، اس آدمی نے ایک چور کو پکڑا ہوا تھا، وَهُوَ يُرِيدُ أَن يَذْهَبَ بِهِ إِلَى السُّلْطَانِ، اور وہ چور کو پکڑ کے کہاں لے جا رہا تھا، حاکم کے پاس، سلطان کے پاس۔ فَشَفَعَ لَهُ الزُّبَيْرُ لِيُرْسِلَهُ، تو زبیر بن عوام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا ہے اس چور کے بارے میں کیا سفارش، چھوڑ دو اس کو، کیا کہا چھوڑ دو اس کو۔ تو اس آدمی نے کہا لا نہ، ہم کہاں چھوڑنے والے ہیں اس کو، حتیٰ ابلغ به السلطان، حاکم تک پہنچائے ہوئے ہم اس کی جان کیا ہے نہیں چھوڑیں گے۔ فقال الزبیر، تو اسی موقع سے زبیر بن عوام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا اذا بلغت به السلطان، اگر تم اس کو لے کر حاکم کے پاس چلے جاتے ہو تو یاد رکھو فلعن اللہ الشافی والمشفع، فلعن اللہ الشافی والمشفع۔ پھر ایسے وقت میں یعنی سلطان کے پاس قضیہ پہنچنے کے بعد سفارش کرنے پر اللہ تعالیٰ نے شافع اور مشفع کو کیا کیا ہے، اس پر لعنت کیا ہے کی ہے۔ اور آپ کو پتہ ہے کہ وہ عمل جس کے اوپر لعنت کی گئی وہ جائز کیا ہے نہیں ہوتا ہے، حرام ہوتا ہے۔ خیر کیا ہے، یہ مکمل کیا ہے حدیث ہے۔
آخری حدیث شیخ رحمہ اللہ نے جو بیان کی ہے، عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی حدیث ہے۔ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما مرفوعاً کہا، من حالت شفاعتہ دون حد من حدود اللہ فقد ضاد اللہ فی امرہ۔ کہتے ہیں من حالت شفاعتہ دون حد من حدود اللہ فقد ضاد اللہ فی امرہ۔ اس حدیث کا مفہوم یہ ہے کہ جس شخص کی سفارش اللہ کی کسی حد کی تنفیذ میں آڑے آ جائے، حائل بن جائے، حارج بن جائے، تحقیق اس نے اللہ کی کیا کی؟ مخالفت۔ اس نے اللہ کی مخالفت کی۔ اگر آپ کی سفارش سے اللہ تعالیٰ کی حد کی تنفیذ میں رکاوٹ پیدا ہوتی ہے تو گیا کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کی اسے کیا ہے؟ مخالفت کیا ہے؟ لازم کیا ہے؟ آتی ہے۔ اور یہ جو حدیث ہے، امام ابو داؤد رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی سنن میں اس حدیث کو کتاب الاقضیہ کے اندر کیا ہے؟ بیان کیا ہے، کتاب الاقضیہ کے اندر۔ اور علامہ البانی رحمۃ اللہ علیہ نے اس حدیث کو صحیح قرار دیا ہے۔ السلسلہ صحیحہ کے اندر حدیث نمبر 438 میں یہ موجود ہے۔ ویسے اہل علم کا اس حدیث کی صحت اور ضعف سے متعلق اختلاف ہے، لیکن علامہ البانی رحمۃ اللہ علیہ نے السلسلہ صحیحہ کے اندر اس حدیث کو بیان کیا، جس کا مطلب یہ ہے کہ حدیث کیا ہے؟ صحیح۔ جس کا مطلب یہ ہے کہ حدیث کیا ہے؟ صحیح۔ عزیز طلبہ، مذکورہ تمام روایتوں سے اور ذکر کی گئی آیت سے یہ پتہ چلتا ہے کہ حدود اللہ میں سفارش کرنا ممنوع ہے، اور جب قضیہ قاضی کے پاس پہنچ جائے تو آدمی کو ہر قسم کی سفارش سے کیا ہے؟ گریز کرنا چاہیے۔ بعض لوگوں نے کہا کہ اگر کیا ہے مجرم ایسا ہے جو لوگوں کو تکلیف نہیں دیتا ہے، اذیت نہیں دیتا ہے، تو پھر کیا ہے؟ قاضی تک معاملہ پہنچنے سے پہلے تک کیا ہے؟ سفارش کیا ہے؟ کی جا سکتی ہے۔ لیکن مجرم عادی ہے، مجرم کیا ہے؟ عادی ہے، تو نہ پہلے کی جائے گی اور نہ کیا ہے بعد میں کیا ہے؟ ایسے مجرموں کی کیا ہے؟ سفارش کیا ہے؟ کی جائے گی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے اور اعمال کو، ہمارے اور آپ کے نیک اعمال کو قبول فرمائے۔ اللہ تعالیٰ کتاب و سنت کا پابند بنائے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے وقتوں کی حفاظت فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہماری اصلاح فرما دے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں کتاب و سنت کا عالم باعمل بنا دے۔ جب تک اس دنیا کے اندر زندہ رکھے، اسلام پر قائم و دائم رکھے، توحید پر قائم و دائم رکھے، سنت پر چلنے والا بنائے، اور جب ہمارا خاتمہ ہو ایمان پر ہو۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔